السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو نورانی قاعدے کی کلاس میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں حرکات کا بیان، جو کہ ہے تختی نمبر 3۔ تو حرکات میں زبر زیر پیش تینوں آتے ہیں۔ زبر زیر پیش یعنی کہ ایک جو ہے زبر، اس کو کہیں گے حرکت، اور تینوں کا بیان آ رہا ہے، اسی لیے کہا جا رہا ہے حرکات کا بیان۔ تو زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو پڑھنا کس طرح ہے وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، یعنی کہ جلد ادا کرنا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جھٹکا دینے لگے، یہ ہرگز نہیں ہے۔ آپ بالکل جلد ادا کریں گے لیکن جھٹکا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ پچھلی ویڈیو میں نے تفصیلی طور پر بتایا تھا۔ آج ہم اس کی مشق کریں گے اور لفظ کو حرکت کے ساتھ کس طرح پڑھیں گے، ایک لفظ میں جو حرکت آتی ہے اس کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے اور اس کا اجرا کس طرح کرنا ہے۔ تو مین آج کا کلاس جو ہے اس میں ہم تفصیلی طور پر اجرا کریں گے۔ تو سب سے پہلے دعا کر لیں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں نے بتایا تھا کہ زبر کی جو آواز ہے اوپر کی طرف جاتی ہے اور منہ اوپن ہوتا ہے، لیکن اگر کسی الف کے اوپر اگر حرکت آ جائے کسی بھی قسم کی، چاہے وہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، یا جزم آ جائے یا تشدید آ جائے، کچھ بھی آ جائے، تو پھر وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو جب ہم یہاں پر اس کو حرکت کے ساتھ پڑھیں گے تو ہم کیا بولیں گے؟ حمزہ زبر آ، با زبر با۔ تو اسی طریقے سے یا تک ہم نے پڑھایا تھا۔ اب اس کا میں نے بولا کہ جلدی پڑھنا ہے نا، یعنی کہ جلدی پڑھنا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ کھینچنا نہیں ہے، اسٹریچ نہیں کرنا، لمبا نہیں کرنا۔ تو یہاں پر جب ہم پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ با زبر با۔ اب کوئی یہ سمجھے کہ کھینچنا نہیں ہے، جلد پڑھنا ہے، تو وہ جھٹکا دینے لگے۔ فور ایگزامپل، با زبر با تا سا، اس طریقے سے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ غلط ہے، یہ جرک ہو جا رہا ہے، یہ جھٹکا ہو جا رہا ہے، جو کہ غلط ہے۔ زبر کو جلدی پڑھیں گے حرکت کے ساتھ، لیکن اس میں جھٹکا نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب ہم ادا کریں گے تو ہم پڑھیں گے با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، اس طریقے سے۔ اب کوئی پڑھے جیم زبر ج، ہا زبر ح، خا زبر خ، تو غلط ہو جائے گا۔ تو آرام آرام سے پڑھنا ہے، لمبا نہیں کرنا ہے اور نہ ہی جھٹکا دینا ہے، اس کے بیچ میں آپ کو پڑھنا ہے۔ تو یہ سمجھ میں آ گئی۔ اور پچھلی کلاس میں یہ بھی بتایا تھا کہ زبر زیر پیش کو عربی میں کیا کہتے ہیں، ایک بار میں پھر دہرا دیتی ہوں۔ زبر کو کہتے ہیں فتحہ، زیر کو کہتے ہیں کسرہ، اور پیش کو کہتے ہیں ضمہ، ٹھیک ہے۔ اب نیچے آ جاتے ہیں، یا تک تو ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا۔ اب ہم کریں گے مشق اور اس میں ہم اجرا بھی بتائیں گے۔ اجرا کیا ہوتا ہے؟ اجرا ہوتا ہے کہ جو حرکت ہم نے پڑھا ہے نا، اس کو پورا جو بھی حرکت ہے یا جو بھی قاعدہ آ رہا ہے اس کو تفصیلی طور پر بولتے ہوئے پڑھنا، یہ کہلاتا ہے اجرا کرنا۔ جیسے کہ ابھی ہم یہاں پر کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ جب ہم پڑھیں گے نا، پہلے تو سیپریٹ سیپریٹ پڑھنا ہے، یعنی کہ الگ الگ پڑھیں گے، پھر ملا کر پڑھیں گے، جسے کہا جاتا ہے رواں۔ اس کے بعد ہم کریں گے اجرا۔ سب سے پہلے ہجے،
اس کے بعد رواں، اس کے بعد اجرا۔ تو میں سب سے پہلے بتاتی ہوں ہجے کس طریقے سے کرنا ہے۔ دال زبر دا، را زبر را، سین زبر سا، یہ ہجے ہوا۔ ہم نے الگ الگ کہا، الگ الگ حرف کو اس کی حرکت کے ساتھ الگ الگ پڑھا۔ اس کے بعد رواں کیا ہوتا ہے؟ جب ہم ملا کر پڑھیں گے، یعنی کہ ٹوگیدر جب ہم پڑھیں گے، دراسا، یہ ہو گیا رواں۔ کیا ہو گیا؟ رواں۔ اب ہم اجرا کریں گے۔ اجرا کس طریقے سے ہوتا وہ بھی سیکھیں آپ۔ دراسا، تینوں کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، جیسے دراسا، یہ ہوا اجرا۔ کیا ہوا؟ اجرا۔ کس طریقے سے کیا؟ ایک بار پھر دیکھیں۔ دراسا، تینوں کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، جیسے دراسا، یہ ہو گیا اجرا۔ ایک اور دیکھیں۔ واو زبر و، دال زبر دا، عین زبر ع، ہجے ہو گیا۔ اب ملائیں گے۔ وداع، اب اجرا کریں گے۔ واو دال عین، تینوں کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، جیسے وداع، یہ اجرا ہو گیا۔ تو اجرا جو کرایا جاتا ہے نا، خاص طور سے جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ اجرا کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ یا پھر ہماری وہ بہنیں جو مدرسے سے فارغ ہوئی ہیں یا کسی عالم حافظ سے پڑھ کر فارغ ہوئی ہیں اور وہ اب پڑھا رہی ہیں، تو ان کو معلوم ہوگا کہ اجرا کیا ہوتا ہے، کس طرح کیا جاتا ہے۔ اور جو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں نا، جیسے کہ کوئی چچی جان سے گھر پہ ہم پڑھ رہے ہیں جو پہلے سے پڑھی ہوئی ہیں، تو وہ صرف ہجے آپ کو کرائیں گی اور رواں پڑھائیں گی، ان کو اجرا کا معلوم نہیں ہے۔ تو ہم اجرا بھی پڑھیں گے۔ آگے چلیے۔ عین زبر ع، با زبر با، دال زبر دا، عبد، عین با دال، تینوں کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، جیسے عبد، عبد، عین نکالیں گے، عبد۔ سمجھ میں آیا؟ آگے چلیں گے۔ کاف زبر کا، سین زبر سا، با زبر با، کسب، کاف سین با، تینوں کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، جیسے کسب، یہ ہو گیا۔ سمجھ میں آ گیا ہجے کس طریقے سے کرنا ہے، رواں کس طریقے سے پڑھنا ہے اور اجرا کس طریقے سے کرنا ہے۔ اب نیچے آ جائیں تو ہم عربی میں بول کر پڑھائیں گے۔ دال فتحہ دا، خوا فتحہ خوا، لام فتحہ لا، دخل، ٹھیک ہے۔ اب تینوں کے اوپر کیا ہے؟ فتحہ ہے، فتحہ کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، جیسے دخل۔ اس طریقے سے اگر عربی میں کرنا چاہتی ہیں تو عربی میں کر لیں، لیکن چونکہ ہمارا جو ویڈیو ہے، ہماری جو کلاسیں ہیں، وہ زیادہ تر لوگ وہ دیکھتے ہیں جنہیں اردو آتی ہے، تو میں اردو میں ہی کرتی ہوں۔ آگے دیکھیں گے۔ با زبر با، لام زبر لا، غین زبر غ، بلغ، غین کو منہ بھر کر بولنا ہے، بلغ، با لام غین، تینوں کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، جیسے بلغ۔ واو زبر و، جیم زبر جا، دال زبر دا، وجد، واو جیم دال، تینوں کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، جیسے
وجد، سین زبر سا، جیم زبر جا، دال زبر دا، سجد، سین جیم دال، تینوں کے اوپر زبر کی حرکت ہے. زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے. جیسے سجد. اب اوپر سے ایک بار میں پورے کو رواں پڑھ دیتی ہوں. درس، را کو منہ بھر کر بولنا ہے. درس، ودع، عبد، کسب، دخل، بلغ، وجد، سجد. تو یہ مشق ہے فتحہ کا، یعنی کہ زبر کا جو لیسن ہم لوگوں نے پڑھا ہے اسی کا مشق دیا گیا ہے. تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہجے کس طریقے سے کرنا ہے، اس کے بعد رواں کس طریقے سے پڑھنا ہے، اس کے بعد سب سے اہم اور خاص بات اور اہم پوائنٹ کہ اجرا کس طریقے سے کرنا ہے. تو جب بھی کسی چیز کو پڑھے اجرا کے ساتھ پڑھے، اور جب بھی کسی کو پڑھائے اجرا کے ساتھ پڑھائے، اور بچوں کا خاص طور سے اجرا کے ساتھ سنیں اور اجرا بھی کرائیں. سب سے پہلے تو ہجے کرائیں، اس کے بعد رواں پڑھائیں، اس کے بعد اجرا بھی سنیں، تو ایک دم پختہ ہو جائے گا. تو امید ہے کہ آج کا جو سبق ہے وہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اسی طریقے سے نیکسٹ جو کلاس ہوگا اس میں ہم کسرہ کو پڑھیں گے، یعنی کہ زیر کی جو حرکت ہے اس کا بیان پڑھیں گے، اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے. ابھی تو یہاں پر جو ہم نے اجرا کیا ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی آسان تھا. کیونکہ ہر حرف کے اوپر ایک ہی قسم کی حرکت ہے، زبر کی ہی حرکت ہے. تو ہم نے کہہ دیا کہ تینوں کے اوپر زبر کی حرکت ہے. زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، ہے نا. جیسے درسا. لیکن جب آگے آپ کو حرکت چینج ہوگا، یعنی کہ کسی حرف کے اوپر زبر ہے، کسی کے نیچے زیر ہے، کسی کے اوپر میں پیش ہے، تو کس طریقے سے پڑھیں گے اور کس طریقے سے اجرا کریں گے، وہ ڈے بائی ڈے جب ہم پڑھتے چلے جائیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا. لیکن تھوڑا لیسن بھاری ہوتا جائے گا لیکن سمجھ میں آئے گا. تو اسٹارٹنگ جو ہم نے کیا ہے یہ بہت آسان طریقے سے کیا ہے. اب ہم جب کرتے جائیں گے، اب جو ہمارا اگلا جو لیسن ہوگا وہ زیر کا ہوگا. اب زیر کی جو ہم مشق پڑھیں گے اس میں زبر کا بھی دیا رہے گا، زیر بھی دیا رہے گا. اب اس کو ہم اجرا کریں گے تو الگ الگ طریقے سے کریں گے. وہ کس طرح کریں گے وہ ہم انشاءاللہ تعالی زیر کا جب ہم مشق پڑھیں گے تب اس میں ہم پڑھیں گے. تو امید ہے کہ آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا، اجرا سمجھ میں آیا ہوگا. اب جو ہم لیسن پڑھائیں گے نا اس میں پوری طریقے سے ہر ایک چیز کا ہم اجرا بتائیں گے آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی. تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور سیکھ رہے ہیں نورانی قاعدے کو، قرآن پڑھنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں، تجوید کے ساتھ قرآن سیکھ رہے ہیں، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کر کے سیکھیں. اور ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے اس چیز کو شیئر بھی کریں تاکہ جو لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سیکھیں اور تفصیلی طور پر سیکھیں، اور ان کو اگر میرا سمجھانے کا طریقہ سمجھ میں آتا ہے، صحیح لگتا ہے تو وہ سیکھ سکتے ہیں. اور اگر وہ سیکھیں گے تو ان کو تو اجر ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بھی اجر ملے گا کیونکہ آپ نے اس چیز کو شیئر کیا تھا. تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. اللہ تعالیٰ میری محنت کو قبول فرمائے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.